بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے جس طرح لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات سے امت محمدیہ کو بہروبر فرمایا ہے، اسی طرح چاند رات کی صورت میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام اور اجر دینے کی رات کی سعادت سے بھی صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت کا نصیبہ چمکایا ہے۔ یہ رات ایسی بابرکت ہے کہ جو اس رات میں قیام کر لے تو قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک مہینے کی کڑی جافشانی والی عبادت کا یہ انعام اور اجر عطا فرماتا ہے کہ فرشتوں کی موجودگی میں سارے روزے داروں کی بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا ہے۔ احادیث میں اس رات کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ ان راتوں میں سے ایک ہے جن کو زندہ کرنے والوں کے لیے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان غیب ترجمان سے جنت کی نوید سنائی گئی ہے۔ پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں کو زندہ رکھ لے تو ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی 8ویں ذی الحج کی رات، دوسری 9ویں ذی الحج کی رات، تیسری عید الاضحیٰ کی رات، چوتھی عید الفطر کی رات اور 5ویں 15ویں شعبان کی رات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو خدا ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا اجرت ہونی چاہیے؟ جو اپنا کام پورا کرے فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اس کی مزدوری یہ ہے کہ اسے پورا اجر و ثواب دیا جائے۔ پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیوں نے میرا فریضہ پورا کیا اور پھر بآواز بلند دعا و تکبیر کو نکلے ہیں۔ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میری شان کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر رب تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ لوٹ جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ تو یہ بندے عیدگاہ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ بخشے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پورے مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس مہینے میں گناہوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والوں کے گناہ اپنی بخشش و کرم کی موسلا دھار بارش سے دھو دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت کے دروازے بندوں پر وافر فرما دیتا ہے۔ فرشتوں میں مسرت و شادمانی کا ماحول بنا رہتا ہے۔ رب اپنے خاص نور کی تجلی فرماتا ہے اور بندوں پہ انعام و اکرام کی بارش نازل فرما دیتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے، مرادوں کی تکمیل فرماتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات اگر شب بیداری بدن پر شاق نہ ہو تو کریں، رب کے حضور سجدہ ریزی کریں، نمازیں پڑھیں اور اعداد و اذکار سے زبان کو تر رکھیں، خدا کے حضور اپنی جائز مرادوں کے حصول کے لیے دامن پھیلا دیں، اپنے حق میں، اپنے اہل خانہ کے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے حق میں نیک دعائیں کریں۔ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا عریضہ خدائے سمیع و بصیر کی بارگاہ اجابت میں پیش کریں۔ فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں، اللہ پاک ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ رات
ان عجابت برکتوں والی راتوں میں سے ایک ہے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بندوں کو گھیرے رہتی ہیں اور بندوں کے ہاتھ پھیلانے کی منتظر رہتی ہیں۔ لیلۃ الجائزہ، چاند رات، جس کو ہمارے معاشرے نے شاپنگ، سیر و تفریح، کھیل کود، گانے بجانے اور ارتکاب معاصی کی رات بنا دیا ہے، یہ ایک بے پناہ خیر و برکت والی رات ہے۔ اللہ پاک ہمیں چاند رات کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے، آمین۔